رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کا ایک ید لمبا ہوگا دوسرے سے، ان سے جو لمبا ہوگا وہ سمندر کی گہرائی میں چلا جائے گا، پاس پہنچے گا کھدائی کر کے اس کی نچلی سطح میں۔ یعنی دجال کا ایک ید جو لمبا ہوگا وہ سمندروں کی گہرائیوں میں داخل ہوتے ہوئے، غوطہ زن ہوتے ہوئے سمندروں کے اندر سطح زمین کو کھود کر اس میں سوراخ کرتے ہوئے، اس کو پھاڑتے ہوئے اس کی گہرائیوں میں جائے گا، اور گہرائیوں میں جا کر کچھ پکڑے گا، کچھ باہر نکالے گا۔ آج ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، کیا ایسے آلات جن میں ایسی خصوصیات، جن میں ایسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جو خصوصیات و صلاحیتیں انسان کے ہاتھ میں پائی جاتی ہیں، کیا ایسی مخلوقات وجود میں آ چکی ہیں؟ کیا ایسی مخلوقات بالکل وہ کر رہی ہیں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ اور جب ہم غور کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج یہ دجال کا ید سمندروں میں داخل ہو کر، سمندروں کی گہرائیوں میں جا کر، غوطہ زن ہو کر، ڈوب کر سطح زمین کو پھاڑتا ہے، اس میں سوراخ کرتا ہے، اس کو کھودتا ہے، اور زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چھپائے ہوئے خزانے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غیب کی مخلوقات کو نکالتا ہے، جنہیں ہم سیال سونا یعنی کالا سونا یا خام تیل کا نام دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں، دجال کا دیکھنے کا آلہ یک طرفہ ہوگا، دایاں جیسے کہ ہوگا باہر نکلا ہوا پانی پر تیرتا ہوا۔ آج ہم جب اپنے ارد گرد غور و فکر کریں اور دیکھیں کیا انسان کی خلق کردہ ایسی مخلوقات موجود ہیں جن میں ایسی تمام صلاحیتیں اور خصوصیات پائی جاتی ہیں جو انسان کی آنکھ میں پائی جاتی ہیں، اور وہ مخلوقات پانی پر تیر رہی ہیں؟ جب ہم غور کریں تو ہم دنگ رہ جائیں گے کہ ایسی بہت ساری مخلوقات، ایسے بہت سارے آلات آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ آج ایسے طرح طرح کے آلات ہمیں سمندروں پر بالکل ایسے ہی تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن سے سمندروں کی گہرائیوں کو ماپا جاتا ہے، جن سے سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھا جاتا ہے، جن سے پانی کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی طرح کے کام لیے جا رہے ہیں۔ یہی وہ دجال کا دیکھنے کا آلہ ہے، دجال کی وہ عین ہے جس سے زمین اور سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں کیا کیا موجود ہے، پھر انہیں دجال کے ید کے ساتھ باہر نکالا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج یہ سب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج ان آلات کو بوئے کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے کچھ سمندر کی تجزیاتی معلومات محفوظ کر کے بذریعہ سیٹلائٹ ارسال کرتے ہیں۔ مثلا یہ لمحہ بلمحہ سمندر میں پیدا ہونے والی لہروں، ہوا کی شدت وغیرہ کی معلومات بھیجتے ہیں، اور انہی معلومات کی بنیاد پر موسموں میں تغیر و تبدل کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور سمندروں میں پیدا ہونے والے طوفانوں وغیرہ کی بھی معلومات انہی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سمندر کی سطح کا معائنہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، سمندروں میں دیکھنے کے لیے، اور سمندر کے اندر سطح زمین کی گہرائیوں میں بھی انہی کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ آواز کی لہروں اور ان لہروں کو موصول کر کے ان کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ایسے آلات بھی ان میں نصب ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سمندروں کی گہرائیوں وغیرہ کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔